ہاں جی، السلام علیکم۔ اچھا جی، یہ مین ویڈیو دیکھنے سے پہلے گروپ لائف انشورنس کے دوست بار بار فون کرتے ہیں تو مجھے وہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کا وہ بل جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ بل پیش بھی ہو گیا تھا اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو منظور بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ قومی اسمبلی کے میں رائے کے لیے پیش ہوگا اور پھر سینٹ میں پیش ہوگا اور اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب دستخط کریں گے اور پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا تو پھر وہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ یہ مین آپ کو میں خبر بتا رہا ہوں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ 90% ہمیں اس میں کامیابی مل گئی ہے۔ آپ سب لوگوں کو مبارکباد ہو کہ یہ قانون بن رہا ہے، یہ دیکھیں نا قانون بن رہا ہے جس میں سب کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب جو دوست جنہوں نے اپلائی نہیں نہ کیا، جنہوں نے میرے پاس فائل اپنی جمع نہیں کی، درخواست نہ دی، ان سے ہے کہ وہ لازمی میرے ساتھ رابطہ قائم کریں اور ان کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں، نہیں تو ان کو پھر کئی دفعہ وہ فائدہ نہیں بھی ہو سکتا نا، ٹھیک ہے؟ ان کو ہم اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے ہم نے شناختی کارڈ منگوانا ہے، ریٹائرمنٹ کا لیٹر ہے، تھوڑی سی فیس بھی ہے۔ آپ مین کیس میں آپ کے شامل ہونے کا میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا، آپ مجھے کال کریں 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے نا؟ یہ لازمی ہے، یہ جن دوستوں نے اپلائی نہیں کیا پنجاب کے ملازمین اور جو فیڈرل کے ہیں پورے پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ اس ریٹائرڈ ملازمین جو ہیں وہ رابطہ قائم کریں، ٹھیک؟ السلام علیکم۔ لا جی، ایک فنکشن پہ جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ فیشن۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب ہم جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے۔ یہ میری نواسی، السلام کرو۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، تو آج آنیے بتاؤ ہمارے پرندوں کے ساتھ۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہمارے پرندے ہیں۔ تو آج ایک سیڈ نیوز ہے، یہ آپ کو یہ یلو طوطا نظر آ رہے ہیں نا، اس کے جو پیئر تھا وہ آج صبح فوت ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس میں نا باقی یہ پرندے پھر رہے ہیں، خوراک وغیرہ فالتو پڑی تھی، سارا کچھ تھا، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ صبح ہم نے دیکھا ہے تو وہ یہ چڑیا بھی چھوٹی چھوٹی، ابھی یہ دیکھیں یہ چڑیا، یہ دوسرا بھی ابھی پھولا تھا۔ اچھا جی، آپ کرتے ہیں تھوڑی سی آپ کے ساتھ سیاسی باتیں، اور سیاسی باتیں یہ ہے، میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ بھی بتانا کہ یہ کیا ہے۔ مثلا رانا ثناء اللہ نے رات کو کہا ہے کہ جی اگر امریکہ ہماری مداخلت کرے گا نا، ہمارے عمران خان کو چھڑانے میں اگر امریکہ مداخلت کرے گا تو پھر ہم بھی مطالبہ کریں گے کہ عافیہ صدیقی کو رہا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ عافیہ صدیقی کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ، اور پھر رانا ثناء اللہ آگے نے یہ کہا، یعنی کہ مطلب ان کا یہ تھا کہ اگر عافیہ صدیقی کو وہ رہا کر دیں تو ہم عمران خان کو رہا کر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں نا، یہ کتنی الٹی بات ہے، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ عافیہ صدیقی کو تو ویسے ہی رہا ہونا چاہیے، اس کا عمران خان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ کل کو امریکہ کہ جی ساری تحریک انصاف کو وزیر اعظم بنا دو، عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو، ہم عافیہ صدیقی کو رہا کرتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ باتیں مان لینی چاہیے یا اس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے؟ نہیں، رانا ثناء اللہ کا پہلے والا موقف ٹھیک ہے کہ جناب امریکہ ہمارے جو ہے نا وہ مداخلت نہ کرے، ہمارے کسی پروگرام میں مداخلت نہ کرے امریکہ، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا وہ نہیں کہنی چاہیے کہ جناب آپ ہمارا یہ کر دیں اور وہ کر دیں، یہ غیر قانونی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اس کو عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں وہ قانون کے مطابق ہو رہی ہیں، انصاف کے مطابق ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم نے وہ کرنی ہے۔
تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والی بات رانا ثناءاللہ کی کہ وہ عافیہ صدیقی چھوڑ دیں تو ہم عمران خان کو چھوڑ دیں گے، یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ ہی غلط ہے نا سر جی، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ ہم تو ویسے بھی عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب خاص طور پہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے یہ والی ایسی باتیں کرنا، یہ تو یہ جناب علی، یہ اس لیے یہ سوچ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ تو آئندہ یہ بالکل ہم وہ اس سوچ کو غلط کہیں گے، بالکل۔ اچھا جی، باقی آپ اس کے اوپر کمنٹس کریں کہ آپ کو یہ کیسا لگا رانا ثناءاللہ کا بیان کہ جناب تسی عافیہ صدیقی چھڑ دیو تو ایسے عمران خان چھڑ دیاں گے۔ نہیں سر، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کچی باتیں کیوں کرتی ہے۔ مثلا یہ جو حکومت نے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس مؤخر کی ہے فیصلہ، یہ بھی حکومت کی کمزوری ہے کہ حکومت جو انہوں نے مذاکرات راتوں رات، انہوں نے عمران نے کہا جی کہ سویرے 12 بجے جڑا نا میں اعلان کراں گا کہ سول نافرمانی دا، اور لوگوں کو کہاں گا باہروں پیسے نہ بھیجو، تو اگر صبح تک نہ ہوا، انہوں نے آدھی رات کو کمیٹی بنائی ہے نا، پھر انہوں نے دوسرے دن اس کی میٹنگ 11 بجے بلا لی ہے، تو یہ نیچے لگنے والا۔ اور تیسرا، انہوں نے عمران خان کو جو سزا دینی تھی 23 دسمبر کو، وہ انہوں نے وہ کینسل کر دی ہے کہ 23 دسمبر کو جناب ہم سزا نہیں دیں گے، مختصر فیصلہ آ سکتا تھا نا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو عمران خان کے حوالے سے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کل جو ملاقات ہوئی ہے، عمران خان کو کہا گیا کہ آپ جی سول نافرمانی والا فیصلہ واپس لیں، اس نے کہا نہیں، میں نہیں لیتا، جو میں نے کہہ دیے وہ میں نہیں لیتا۔ تو ادھر سے بھی دیکھیں نا کیا حالات ہیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اس کا کوئی اعتبار ہے۔ اس لیے انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ تسی جی لکھ کے سانو دیو، اگر یہ لکھ کے بھی دے دیں گے نا، وہ یقین کریں عمران خان کے پاس کوئی بات نہیں، وہ ان کو اپنے یہ گوہر وغیرہ، یہ ان کو سب کو یہی ہے کہ جناب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عمران خان کسی بات پہ وہ مان جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ باتیں یہ نکل رہی ہیں، باہر نکل رہی ہیں کہ انہوں نے حکومت مان گئی تھی کہ 15 دن کے اندر اندر ہم عمران خان کو پشاور جیل میں KPK میں شفٹ کر دیں گے، تو وہاں یعنی کہ ایک قسم کا رہائی کر دیں گے۔ ظاہر ہے وہ KPK میں جائے گا تو وہ جیل میں تو نہیں نہ رہے گا، وہ تو امین گنڈا پوری نے اس کو اپنے گھر لے جانا ہے، یا جو مرضی کرے وہاں، تو پھر ان کی حکومت ہے نا۔ تو حکومت پیچھے ہٹ رہی ہے ہر لحاظ سے۔ عمران خان جیل میں بیٹھا ہے، وہ ان کے اوپر ڈومینیٹ ہوا ہے، یہ ڈر کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ بھی جتنا بھی تھوڑا سا یہ ہوا ہے نا، اگر عمران خان کا میں کہتا ہوں، اگر اس نے آرمی کا 9 مئی والا پنگا نہ لیا ہوتا، 9 مئی والا پنگا نہ لیا ہوتا، تو وہ کب کا باہر نکل آیا ہوتا۔ وہ اس طرح وہ قابو ہونے والا ہے ہی نہیں، وہ اس سے قابو ہونے والا ان سے وہ ہے ہی نہیں۔ یہ میں دوبارہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں، یہ حکومت سر جی بیک فٹ پہ ہے، کمزوری دکھا رہی ہے، ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ سامنے آتی ہیں۔ تو یہ پکے پیراں دے نال کوئی گل نہیں کر رہے بالکل، اور اس کا پھر ایٹ دی اینڈ عمران خان کو بڑا فائدہ ہو جانا ہے کہ دیکھیں جی وہ میں تو جناب مذاکرات بھی کر رہا ہوں، اور یہ وہ۔ اب ان کو بھی ویسے شرم نہیں آتی عمران خان وغیرہ لوگوں کو کہ یہ امریکہ کو اپنا ابو بنا کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور رچرڈ پتہ نہیں یہ خود بنے ہوئے ہیں یا کیا، وہ روزانہ ٹویٹ کر دیتا ہے، اتنا مذاق ہوتا ہے۔ یہ تو سر جی میں نے پہلے ہی بات ہے، جیسے گلی محلے کے کوئی کونسلر وغیرہ، کوئی وہ مشیر ہے یا کوئی ہے، وہ ابھی تو گورنمنٹ میں ہے ہی نہیں، انہوں نے یہ کر دیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بائیڈن حکومت ہے اس نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان کو جناب کرو، اور یہ رہائی کا تو نہیں کیا اس نے، تو وہ جو ہمارے میزائل پروگرام ہے اس کے سینکشنز کا کیا ہے۔ تو حکومت جناب علی پکے پیراں تے کھلوے،
وہ ان کی اس نرمی کا وہ عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور بالآخر فوج نے بھی کہہ دینا ہے کہ جی ہم سارا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. عوامی رائے ہوتی ہے نا، انہوں نے کہہ دینا کہ سارا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے جی، ہاں ہم یہ نہیں کر سکتے بالکل، ٹھیک ہے. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے صحیح طریقے سے اس کو قانونی طریقے سے کرے. یہ جو فیصلہ انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ والا مؤخر کیا ہے نا، یہ بہت بڑا الزام ہے عدلیہ کے اوپر اور موجودہ حکومت کے اوپر کہ دیکھیں جی یہ تو ان کی مرضی سے ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر فیصلے کی ڈیٹ وہ منسوخ کر دیتے ہیں، کل کو جو فیصلہ نہیں ہونے دیتے، سر جی آپ یقین کریں آپ کو یہی ہوگا کہ جناب یہ ہمارے جو شہباز شریف ہے نا، یہ کمزوری دکھا رہا ہے، یہ چشم پوشی کر رہا ہے، یہ نرمی دکھا رہا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے. تو آپ بھی اس کے اوپر کمنٹس کریں کہ یہ کیا ہونا چاہیے. 190 ملین والے پاؤنڈ میں اب تک سزا ہو جانی چاہیے تھی. 23 تاریخ کو مختصر فیصلہ آ سکتا تھا، لیکن یہ حکومت جھکی ہوئی ہے اور یہ مذاکرات کر رہے ہیں نا، اور حکومت دن بدن جھکے گی. یہ ذہن میں رکھ لیں، دن بدن جھکے گی.